بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 50 مبارک جنت میں جانے کے لیے ارشادات مبارک، انہیں پرچی پر لکھ کر رکھ لو اپنی اولاد کی ہمواری کے لیے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں وہ روزی سے تنگ نہیں ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ مشکوت شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہو اس پر جہنم حرام ہے۔ المقلوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غیر کے طریقے پر چلے وہ ہم میں سے نہیں۔ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں اپنے خامند کا کہا مانیں گی محشر کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں گی۔ مشکوت شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میری امت کے چہرے وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے۔ مشکوت شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے میں عزت و آبرو حاصل ہوتی ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں نحوست اور گناہ بڑھ جائیں وہاں بیماریاں اور آفاتیں کثرت سے آیا کرتی ہیں۔ سورہ الروم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے کی توفیق مل جائے فوراً توبہ کر لو، ہو سکتا ہے تمہارے سانس رک جائیں۔ سورہ الروم میں جو مجھ پر درود پڑھے گا روز محشر وہ میری شفاعت پالے گا۔ باحوالہ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے میں حصول علم، نیکی میں قلبی نور حاصل ہوتا ہے۔ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے سے برکت سے بدن کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دعا قبول ہونے کی چابی ہے۔ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر بے شمار نعمتوں سے آپ کے گھر کو منور کرتی ہے۔ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کو حوروں کے ساتھ ساتھ جنت میں طرح طرح کے میوہ جات کھانے کو ملیں گے اور جہنم سے محفوظ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازی سے روز محشر اللہ تعالی جل شانہ راضی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والے جنت کے دل پسند نعمتوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کا خیال رکھنے والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ الحضرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز محشر جنت میں سب سے پہلے میری امت جائے گی۔ سبحان اللہ۔ المسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت کے روز پل صراط سے سب سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ گزروں گا۔ بخاری شریف مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اپنی امت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، جنت کے دروازے کھولنے کے لیے کہوں گا، آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا محمد، کہیں گے یہی حکم ہوا تھا۔ مشکوت شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں سب سے آخر آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ الترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جھانکا تو تنگ دست اور غربا تھے۔ البخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کبھی جنت میں نہیں جائے گی جو اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ صحیح بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ
کبھی دوزخی نہیں ہو سکتے جو رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح فجر اٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محبت دین سے کر، یہ وہ منزل ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں سرخرو کرے گی۔ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رونا یہی جنت کا بہت بڑا دروازہ ہے جس سے تم اندر جاؤ گے۔ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی راحت روز محشر کے دن کے لیے جہنم کی آرزو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزی سے تنگ ہیں اپنی بیوی سے خوش رہا کر۔ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جتنے نمازی پرہیزگار بنو، اگر تمہارا ہمسایہ تم سے ناراض سویا، سمجھو تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جنت میں جائیں گی جو عورت اپنے گھر والے کو دیکھ کر مسکرا دے اور اسے مسرور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت بھی جنت میں جائے گی جو اپنے خاوند کی عزت و آبرو اور مال کی حفاظت کرتی ہے۔ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی جتنا بھی گناہ گار ہوگا اللہ رب العزت کے آگے توبہ استغفار کرے، میرا اللہ رب العزت اس کو بخشش عطا فرما دے گا۔ فیضان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا اور طاقتور آدمی وہ ہے جو کمزوروں پر رحم کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کا ساتھ چھوڑ کر ناحق کا ساتھ دینے والا پکا دوزخی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ عورت جو حاملہ یا حمل کے دوران مرے وہ جنتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرک بلا شبہ ظلم عظیم کا مرتکب ہوا، بدبخت نامراد دائرہ اسلام سے خارج ہے اور دائمی جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنسو کا قطرہ بہانے والا اللہ کے خوف سے وہ خطرہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔